نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ جب مشرق اور مغرب تک پہنچ گئے، یہ دونوں سفر مکمل ہو گئے، تو اب تیسرا سفر جو تھا انہوں نے شمال کی جانب شروع فرمایا، یہاں تک کہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے ہوا۔ جب حضرت ذوالقرنین شمال کی جانب اس جگہ پہنچے کہ جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں آپ نے دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے کہ جن کے اس طرف یعنی پہاڑ کے اس طرف فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں آباد تھیں کہ جو دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے آ کر اس طرف آ کر وہ قتل و غارت کیا کرتی تھی، اور علماء نے لکھا کہ یہ جو جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ یہاں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو کوئی بات سمجھتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، اس لیے ان کے ساتھ اشارے وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی جا سکتی تھی۔ آگے کیا ہوا سنیے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو یہاں پر جب اس قوم سے آپ کی گفتگو شروع ہوئی تو علماء نے لکھا کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ حضرت ذوالقرنین سے ان کی گفتگو جب شروع ہوئی تو آپ نے ان اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو جملہ اسباب بھی عطا کیے تھے، تو اس میں سے یہ بھی تھا کہ آپ زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے، تو آپ نے ان کی زبان جب سمجھی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں آپ سے شکایت کی۔ یاجوج ماجوج کی قوم کون سی گروہ سے تعلق رکھتی ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایک بیٹے تھے یافس بن نوح ان کا نام تھا، ان کی اولاد میں سے یہ فسادی گروہ تھا، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، اور بہار کا موسم جب آتا تھا تو یہ نکلتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے کہ کھیتیاں سبزی اور یہ سب کچھ کھا جاتے تھے، یعنی ان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑتے تھے، اور خشک چیزیں جو ہوا کرتی تھی اسے لاد کر لے جایا کرتے تھے، اور یہ لوگ اتنے خطرناک تھے آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن میں مفسرین فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کی قوم کہ یہ آدمیوں کو بھی پورا پورا کھا جایا کرتے تھے، اور آدمی نہ ملے تو درندوں کو، وحشی جانوروں کو، اور سانپوں کو، بچھوؤں تک سب کو یہ کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے اس قوم کی شکایت کی کہ یہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال دے دیں اس بات پر کہ آپ یہ قوم ہماری طرف نہ آئے، یعنی ایسی کوئی دیوار بنا دیجئے کہ یہ اسی دیوار میں رہے، تو ان کے شر سے اور ان کی تکلیف سے ہم محفوظ رہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے سنیے، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد کرو، قوت کے ساتھ کرو۔ اور فرمایا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا
فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو فرمایا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا آگ دھنکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا کہ مجھے دو تاکہ میں اس پر، فرمایا کہ گرم لوہے کا پگھلایا ہوا تانبا انڈیل دوں تو یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ اس پر نہ چڑھ سکے گی اور نہ اس میں سوراخ کر سکے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ اللہ کے فضل سے میرے پاس کثیر مال ہے اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، مجھے تم سے کچھ بھی لینے کی حاجت نہیں، البتہ تم یہ کرو کہ جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور جو کام میں تمہیں بتاؤں اس کام کو انجام دو، تو میں تمہارے درمیان اور یاجوج ماجوج کی قوم کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ پھر ان لوگوں نے عرض کی کہ بتائیے حضور ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میرے پاس تم لوگ پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ، جب وہ لے آئے تو اس کے بعد انہی لوگوں سے اس کی بنیادیں کھدوائیں، یعنی اتنی بنیادیں کھدوائیں کہ پانی تک وہ بنیاد پہنچ گئی کہ جہاں تک پانی زمین کی سطح کے نیچے ہوتا ہے اس سے اوپر تک آپ نے بنیادیں ان سے کھدوائیں۔ اس کے بعد اس لوہے کے ٹکڑے جو پتھر نما سائز تھے ان کو تانبے کو پگھلا کر اس سے اس کو جمایا اور لوہے کے تختے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ اس کو بھروایا اور پھر اس میں آگ لگوائی، اور اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی سے جہاں سے وہ آتے تھے اتنی ہی بلندی تک اس کو اونچا کر دیا، اور جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ رہی تو پھر اوپر سے آپ نے پگھلایا ہوا تانبا دوبارہ دیوار میں پلا دیا، تو یہ سب مل کر علماء کہتے ہیں ایک سخت جسم بن گیا۔ اب جب ذوالقرنین نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج اور ماجوج آئے، دوبارہ وہ فساد مچانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے اس دیوار پر چڑھنا چاہا تو اس کی بلندی اتنی تھی اور اس میں وہ جو تانبا پگھلا کر ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے وہ پھسل جاتے تھے، یعنی اس میں ملائمت اتنی آ گئی تھی کہ وہ اس دیوار پر نہ چڑھ سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یاجوج ماجوج کی قوم نے اس دیوار میں سوراخ کرنا چاہا، اور انہوں نے کیونکہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان آپ نے اس میں لوہا اور سب کچھ تانبا وغیرہ انڈیل دیا تھا تو وہ دیوار کی سختی اتنی مضبوط ہو گئی تھی اور موٹائی کی وجہ سے وہ اس میں یاجوج اور ماجوج کی قوم سوراخ نہ کر سکے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے کیا کہا سنیے، قال ھذا رحمۃ من ربی واذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی تم بچ گئے، اب یاجوج اور ماجوج تمہارے پاس نہیں آ سکتے، لیکن یاد رکھنا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو میرا رب جو ہے وہ پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ یہ دیوار میرے رب کی رحمت بھی ہے اور اس کی نعمت ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ کے نیک محبوب بندے فوراً کام خود کرا لیکن نسبت اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کی رحمت شامل حال تھی تو میں نے تمہارے لیے سب کر دیا، اور یہ جو دیوار تمہارے لیے اتنی مضبوط بنا دی تو یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ اب فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے میں یہ رکاوٹ ہے، لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھنا میں نے اتنی مضبوط دیوار تو بنا دی لیکن میرے رب کا وعدہ آئے گا۔ آپ کو بھی پتا تھا کہ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کے خروج کا وقت ہوگا نکلنے کا، تو آپ نے اس قوم کو بتا دیا کہ جب میرے رب کا وہ وعدہ آ جائے گا کہ انہوں نے نکلنا بھی ہے اور تو رب اس دیوار کو پاش کر دے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے رب کا ہر وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے اس سے متعلق حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاجوج اور ماجوج یہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین آئے تھے، اور اس وقت
کا اس وقت سے لے کر آج تک یہ یاجوج ماجوج یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزانہ اس دیوار کو وہ کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کل آ کر اس کو توڑ دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کل آتے ہیں یعنی اگلے دن آتے ہیں تو اللہ پہلے سے بھی بہتر کر دیتا ہے، یعنی جتنی توڑی ہوتی ہے دوبارہ وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے اور اس سے بھی بہتر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین یاجوج اور ماجوج کی قوم کو لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو اب کیا ہوگا کہ ان کا سردار یہ کہے گا کہ جب جتنی دیوار توڑ دی ہوگی تو توڑنے کے بعد اب وہ کہے گا کہ اب واپس لوٹ جاؤ، کل انشاءاللہ کا وہ لفظ استعمال کرے گا کہ کل آ کر تم اسے توڑ ڈالو گے۔ فرمایا کہ یہ وہ بات ہے، وہ استثناء ہے کہ انشاءاللہ جب وہ کہے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ دوسرے دن واپس آئیں گے تو اسے ویسے ہی پائیں گے جتنا توڑ چکے تھے، اور وہ پھر باقی توڑ کر اور وہ باہر نکل کر لوگوں پر آ جائیں گے۔ اس کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہار شریعت میں اس مضمون کو یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس سے یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال یہ بھی ایک فتنہ ہوگا اور یہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور یہ بھی بہت خطرناک ہوگا۔ اس کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جتنے مسلمان ہیں آپ ان سب کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیے، تو یہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل آپ ہی کریں گے، تو جو مسلمان رہ جائیں گے ان کو لے کر اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا تو کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے یہ بتایا جائے گا آپ کو کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یاجوج ماجوج کتنی خطرناک اور کتنی طاقتور قوم ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے۔ مسلمانوں کے کوہ طور کے تشریف لے جانے کے بعد یاجوج ماجوج یہ ظاہر ہوں گے اور یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جو ہے وہ بحیرہ طبریہ، یہ 10 میل پر یہ پانی ہوگا، اتنا پانی ہوگا، فرمایا کہ یہ ایک جماعت جو ہے یہ 10 میل پر پھیلا ہوا پانی سارا پی جائیں گے، ایک جماعت یہ اتنا پانی پی جائے گی۔ یہ فرمایا کہ دوسری بات والی جماعت آئے گی تو وہ یہ کہے گی کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں پھر دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری ہوگی، اور اتنا یہ قتل کریں گے یعنی مسلمانوں کو اللہ بچا لے گا۔ یہ دیکھیے یہ اللہ کا کرم، یعنی ایمان والوں پر اس وقت بھی کرم ہوگا کہ اللہ انہیں کوہ طور پر بھیج دے گا، اور جو باقی رہ جائیں گے ان کا یہ اتنا قتل و غارت گری کر دیں گے کہ جب یہ اس سے فرصت پائیں گے تو آپس میں کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر یہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے، اور اللہ کی قدرت یہ ہوگی کہ تیر آسمان کی طرف جائے گا لیکن جب واپس آئے گا تو وہ خون آلودہ تیر ہوگا، یعنی اللہ ہی نے یہ بھی دکھائے گا، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، اور اسی طرح یہ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب ان کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن یہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی کہ گائے کے سر کی تو ان کے درمیان اہمیت ہوگی، لیکن فرمایا کہ جس طرح تمہارے درمیان آج 100 اشرفیوں کی کوئی وقت نہیں، لیکن ان کے درمیان گائے کے سر کی بھی وقت ہوگی، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس یاجوج اور ماجوج کی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جب آپ کوہ طور پر دعا کریں گے تو اس پوری قوم یاجوج ماجوج کی قوم کی گردن میں اللہ کیڑے پیدا کر دے گا،
اور ایک ہی دم میں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، یعنی یہ کیڑے کی وجہ سے یہ سارے مریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے تشریف نیچے لے کر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اتنی لاشیں ان کی ہوں گی کہ یہاں پر مفتی امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی تعداد میں ان کی لاشیں ہوں گی اور ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اس وقت جب دعا کریں گے اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو اس پوری قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں یہ پھینک کر آ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کے جتنے تیر اور کمان و ترکش ہوں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ انہوں نے لکھا کہ 7 برس تک یہ سارے تیر وغیرہ یہ مسلمان چلائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل اس سے آگے کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے اور اپنے محبوب کی صحیح معنوں میں اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کا درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، مولائی کریم نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ یا اللہ مرتے دم تک ذکر اللہ اور ذکر رسول کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو ہر وقت تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بے حیائی گندگی سے مولائی کریم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔